إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑا نازک ٹاپک ہے جس پر بات کرنا اب ضروری ہو چکا ہے. ویسے تو میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ذات کے بارے میں یا کسی فرقے مسلک کے بارے میں کبھی بات کریں ان کے خلاف، لیکن کچھ چیزیں جب غلط ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ترویج ان کو ملتی ہے اور رواج پا جاتی ہیں اور امت بڑی تیزی سے ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتی ہے، تو پھر مجبوراً ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہوتی ہے اور اہل حق کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ ان کی نشاندہی کریں. تو اس وجہ سے میں پیشگی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے پہ مجبور ہو چکا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کل بہت سے رسالے چھپ رہے ہیں اور ماہانہ چھپ رہے ہیں اور ان میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے اور بہت عام ہوتے جا رہے ہیں، جس میں خاص طور سے عبقری رسالہ ہے جس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ لوگوں نے لگوا لیا ہے، اور پاکستان کے اندر کیا اور پاکستان سے باہر کیا، اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے پیجز لوگوں نے لائک کیے ہوئے ہیں، اور اتنے زیادہ سوالات ان کے بارے میں آ رہے ہیں کہ جی یہ وظیفہ ٹھیک ہے، یہ وظیفہ ٹھیک ہے، یہ وظیفہ ٹھیک ہے. میں تو تنگ آ چکا ہوں. اور اتنی غیر مستند چیزیں ہیں، اتنی غیر مصدقہ باتیں ہیں ان میں کہ کس کس کی ہم تحقیق کرتے رہیں. تو میری ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ رسالے جو علماء کی نگرانی میں نہیں لکھے جاتے، خصوصاً عبقری رسالہ کسی عالم کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی عالم کی نگرانی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرح کے اور بھی رسالے ہوں گے، ان کے پیچھے مت پڑیں، ان کو چھوڑ دیں اور مستند قرآن، حدیث، صحابہ کی زندگی، امت کا اجماع، اس پر آئیں. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مسائل کے حل کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں ان سب چیزوں کو اپنے عمل میں لائیں. جنات جادو سے دور رہنے کے لیے جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں، یا ہمارے مستند علماء کرام نے جو کتابیں اس حوالے سے لکھی ہیں. مثلا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کے نام سے قرآن پاک کی 33 آیات کو جمع کیا ہے. اسی حوالے سے وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناجات مقبول ہے، جس میں ہفتہ وار 7 دنوں کے اعتبار سے 7 منزلیں، 7 حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس میں سب قرآن اور حدیث ہی کی دعائیں ہیں. تو وہ بہترین حفاظت کے لیے تمام چیزوں سے بہترین کتاب ہے مناجات مقبول. اس میں بہت کم 5 منٹ میرے خیال میں روزانہ کے لگتے ہوں گے اس کے پڑھنے میں. ہفتہ وار 7 دنوں کے وہ اس میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، تقسیم کی ہوئی ہیں دعائیں. سب وہی دعائیں ہیں جو یا قرآن پاک کی آیات ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ دعائیں ہیں. اسی طریقے سے مولانا عرب عالم جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، محمد بن محمد الجزری، ان کی کتاب حسن حسین ہے. تو یہ چند مخصوص کتابیں، اور بھی کچھ ہوں گی، مطلب یہ تو ہیں ہی ہیں، اور بھی مستند علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. تو صرف ان کتابوں کو ہی پڑھنے کی کوشش کریں اور ان سے باہر مت جائیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ عبقری رسالہ پڑھنا کم از کم چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور آج کے بعد اگر مجھ سے کسی نے عبقری رسالے کے کسی وظیفے کا پوچھا کہ یہ اس کی تحقیق کر دیں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اس کا جواب میں کم از کم نہیں دوں گا. اور فضول باتیں زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا سارا ہی غلط ہوگا عبقری، لیکن اگر ٹھیک ہوا بھی تو کوئی 5% ہی ٹھیک ہوگا، 95% تو غلط ہی ہے. اور جب ایک چیز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ اور بتایا ہوا عمل اور بتائی ہوئی دعا موجود ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کسی اور کی بتائے ہوئے وظیفوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ اور اس میں ایسی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں پھر
اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ لکھو، اتنی دفعہ ایسے کر دو، اتنی دفعہ ویسے کر دو، یہ سب فضول چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إلهنا ما أعدلك مليك